إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے، زندگی نام ہے آزمائش، مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے جی لینے کا. جہاں زندگی ہے، جہاں دنیا ہے، وہاں درد بھی ہیں اور بے پناہ درد ہیں. جہاں درد ہوں اور انسان ہوں تو وہاں ہمدرد کا ہونا بہت ضروری ہے. انسان ایک دوسرے انسان کے لیے ہمدرد ہو، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن اور مسلم بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلۃ والآداب 2586 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نعمان ابن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کی، مسلمانوں کی مثال آپس میں ہمدردی کرنے کے اعتبار سے، لحاظ سے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کرنے کے اعتبار سے، آپس میں ایک دوسرے سے لطف و ملاطفت کرنے کے اعتبار سے، مثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، مثال یوں ہے کہ ایک پورا بدن، اگر اس پورے بدن میں سے صرف آنکھ میں درد ہو جائے سارا بدن پریشان، اگر صرف سر میں درد ہو جائے تو سارا بدن پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح سے مسلمانوں کی آپسی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کو درد ہو تو سارے مسلمان اس کے درد میں شریک ہو، سب کے سب ہمدرد ہو جائیں. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور یہ جو جسم کے اعضاء کی مثال دی گئی، اس پر جتنا آپ غور کریں گے اتنی گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تئیں کیسا ہونا چاہیے. اور یہ وہ مثال ہے جس مثال کے لیے آپ کو باہر کی دنیا نہیں دیکھنی ہے، یہ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنی ہے.
خود کے ہاتھ پیر آنکھ اور سر پہ غور کرنا ہے. پیر میں کانٹا چبھے تو آنکھ سے آنسو بہے, آنکھوں میں اگر لالی آ جائے تو سر میں درد ہونے لگے, سر میں درد ہونے لگے تو آپ کو بیٹھنے کا من کرنے لگے, یعنی باقی اعضاء بھی آپ کے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ جو مثال دی ہے, یہ اس مثال کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, اس میں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. سورہ حشر آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے کردار کے تعلق سے ذکر کیا ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, وہ مسلمان, وہ انصاری صحابہ جنہوں نے دار الہجرہ مدینہ منورہ کے اندر سکونت اختیار کی اور اسی مدینہ کے اندر قیام پذیر ہو گئے, وہاں کے باسی بن گئے, اسلام بھی قبول کر لیا. وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, مکے سے ستائے ہوئے مسلمان جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا, ان کی مہمان نوازی کی, دلوں میں جگہ, زمینوں میں جگہ, ہر جگہ جگہ عطا فرمائی. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, جب پیغمبر اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بانٹنی ہوتی تو اللہ کے نبی خوب لحاظ کیا کرتے تھے کہ مہاجرین کو کچھ زیادہ مل جاتا تو بہتر ہوتا, کیونکہ یہ لوگ خوب ستائے گئے, اپنی دنیا اجاڑ کر مدینہ تشریف لائے. جب اللہ کے نبی مہاجرین کو کسی چیز میں کچھ زیادہ دے دیتے تو انصاری صحابہ کے دلوں میں ذرہ برابر کسی طرح کی تکلیف نہ ہوتی. اللہ نے انصاری صحابہ کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, جب مہاجرین کو کچھ دے دیا جاتا تو ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی کا عالم نہیں ہوتا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, بلکہ انصار کے دلوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو ضرورت ہوتی پھر بھی اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں ابو بکر کو اور دیگر مہاجرین کے حوالے وہ کر دیا کرتے تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو انسان اپنے آپ کی بخیلی سے بچا لیا جائے, جو انسان اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا جائے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اسی صفت کے لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں, کامران لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابہ کی مثال بیان کی ہے. اس آیت کے اترنے کا پس منظر کیا ہے, یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ صحیح بخاری میں کتاب مناقب الانصار 3798, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھکا ہارا تشریف لاتا ہے, چہرے پر سفر کے نشانات موجود ہیں, تھکا ہوا ہے, بھوک سے اس کے چہرے گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے, اے اللہ کے نبی, میں خوب زیادہ تھکا ہوا ہوں, کئی دن گزر گئے, میرے منہ کے اندر ایک نوالا بھی نہ گیا. یا رسول اللہ, میری مہمان نوازی کر دیجئے, مجھے کچھ کھلا دیجئے, پلا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ایک ایلچی اپنے گھر کے اندر بھیجا, اپنی بیویوں کو پیغام بھجوایا, یہ کوئی مہمان دور دراز سے آیا, اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. اللہ کے نبی کی بیویوں کی طرف سے جواب آیا, یا رسول اللہ, ما معنا الا الماء, آپ کے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے, کیا مہمان کو کھلایا جائے؟ جب گھر کے اندر سے جواب مل گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا, ہے کوئی اللہ کا بندہ جو محمد الرسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور میرے در پہ آئے ہوئے ایک بھوکے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جائے, کھلائے پلائے, اسے خوش کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی, میں لے جاؤں گا. اپنی گھر والی کے سامنے عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا ایک مہمان میں اپنے گھر پہ لے کر آ گیا ہوں, اکرمی ضیف رسول اللہ, اے میری گھر والی, نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کرو. گھر والی نے بھی جواب دیا, ما عندنا الا قوت صبیاننا, آپ اللہ کے نبی کا مہمان تو لے آئے سراخوں پر, آپ کا حکم سراخوں پر, لیکن گھر کے کچن میں سوائے بچوں کے کھانے کے اب کچھ بھی نہ بچا ہے. اگر بچوں کو کھلائیں گے تو مہمان نہ کھا سکے گا, اور اگر مہمان کو کھلائیں گے تو اپنے بچے بھوکے رہ جائیں گے. صحابی نے کہا, حیّی طعامکی واسبحی سراجکی وَأَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ, اے میری بیوی, نبی کے مہمان کی عزت کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے ہوئے سوالی کی بات ہے, تم کھانا تیار کرو, بچوں کو سلا دو. وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ, بچوں کو تھپیاں دے دے کر, بچوں کو تم کچھ سنا کر کسی بہانے سے نیند کی آغوش میں کر دو, اور بچوں کو بچا ہوا کھانا اللہ کے نبی کے مہمان کے سامنے پیش کر دو. روشنی جلا دو, چراغ جلا دو, مہمان رسول کا استقبال کرو. گھر میں تشریف لائے, ہاتھ پکڑ کے گھر تشریف لاتے ہیں, دونوں میاں بیوی بھی بھوکے ہیں, بچے بھی بھوکے ہیں, بچوں کو سلا دیا گیا ہے.
اب بیوی جب کھانا پروس چکی ہوتی ہے تو کسی بہانے سے چراغ درست کرنے کے لیے اٹھتی ہے اور چراغ کو گرا کر بجھا دیتی ہیں تاکہ اندھیرا ہو جائے، مہمان کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دونوں بھی بھوکے ہیں اور خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلا رہے ہیں۔ یعنی کہ خالص اللہ کے لیے یہ عمل وہ صحابی اور صحابیہ انجام دے رہی تھی۔ رات گزر گئی، مہمان کھایا، آرام کیا، صبح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی میزبان تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب دیکھا تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ من فعالکما واجب، اے میرے پیارے ساتھی، رات میں تمہاری بیوی نے جو عمل انجام دیا ہے، جو اخلاق کا ونمایاں کردار دنیا کو دکھایا ہے، تم نے دنیا کے سامنے وہ عمل تو ظاہر نہ کیا، تم نے مہمان سے بھی اپنے بھوک کو چھپا لیا، لیکن عرش والا رب العالمین تمہاری ان اداؤں کو دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان اداؤں پہ خوش ہو کر مسکرایا بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ہنسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان اداؤں پہ تعجب کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ میرے وہ نیک بندے ہیں، یہ محمد کے وہ پروردہ ساتھی ہیں، یہ محمد کے وہ سپاہی ہیں جو اپنے آپ کو نیچے کر کے اپنے آپ کے نفس کو مار کے دوسروں کے حوالے بھی اپنی محبوب چیزیں کر دیا کرتے ہیں۔ کہا تمہاری اس ادا سے خوش ہو کر یہ قرآن کی آیت اتر پڑی ہے، نازل ہوئی۔ اس حدیث کی شرح میں ایک اور چیز لکھی ہے، مختلف دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی، ایک کوئی شخص تھے، ان کے گھر پہ بھیجا گفٹ میں آیا، بھیجا جو کھاتے ہیں ہم لوگ نا، بکری کا سر گفٹ میں آیا، تحفے میں پیش کیا گیا۔ تحفہ قبول کر لیا، لیکن فوراً کہنے لگے یہ جو میرے گھر میں کھانا آیا ہے اس کا زیادہ حقدار میرا فلاں بھائی ہے، اور اس کے گھر وہ بھجوا دیا۔ اگلے کے گھر پہ جب پہنچا انہوں نے بھی تحفہ قبول کر کے اسی طرح سے کیا، اپنے دوسرے بھائی کے پاس بھجوا دیا، تیسرے کے پاس بھجوایا، چوتھے کے پاس بھجوایا، گھومتے گھومتے وہ پہلے آدمی کے پاس 7ویں نمبر پہ پھر سے آ گیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ شرح میں لکھتے ہیں اس واقعے کے پس منظر میں شاید قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک بار ایک جنگ ہوئی، جنگ کے بعد میدان میں جو زخمی ہوتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی لاش کو اکٹھا کیا جاتا ہے، احترام کے ساتھ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، میدان میں سارے مسلمان اترے ہیں اور اپنے اپنے رشتہ داروں مسلمانوں کو تلاش رہے ہیں۔ دیکھا گیا کچھ لوگ اتنے زخمی ہیں کہ اٹھ بھی نہیں سکتے، زبان سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ تیمارداری کرنے والے لوگوں نے پانی کا جام اٹھایا اور ہر زخمی کو پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک زخمی تڑپ رہا ہے، پانی پلانے والا منہ کے پاس لے جاتا ہے، تیرے لب سوکھ گئے، تیرے ہونٹ سوکھ گئے، یہ پانی پی لے، شاید تیرے اندر کوئی تراوٹ آ جائے، کچھ تازگی آ جائے۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ صحابی کہتے ہیں وہ دیکھو میرا فلاں بھائی تڑپ رہا ہے، پہلے اسے پلاؤ پھر مجھے پلانا۔ وہ پلانے والا شخص ان کے پاس جاتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے آگے فارورڈ کر دیا، آگے پانی پلانے کے لیے کہہ دیا، وہ بھی تیسرے کے پاس پہنچ گئے، چوتھے کے پاس پہنچ گئے، ایسے ایسے تقریباً 7 لوگوں نے اس نازک وقت میں بھی، جب آخری وقت میں انسان ہوتا ہے تو خوب پیاس لگا کرتی ہے، خوب زیادہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی، وقت نظام میں بھی ان لوگوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی اور 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ واپس پلانے والا پلٹ کر پہلے کے پاس آیا، پتہ لگا اس کی روح نکل گئی، سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ مزاج اسلامی مزاج تھا۔ یہ مزاج نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں غموں کا صفایا نہیں ہوتا۔ کسی کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ غم نہ ہو، لیکن غموں کو برداشت دوسرے کے سہارے سے کیا جاتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر یہ ہمدردی والا عنصر ضرور ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا سہارا ضرور بننا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے عبادت کے لیے کم نہ تھے، یہ انسان پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، یہ اس انسان کے لیے عبادت بنا دی گئی ہے۔ صرف عبادت مقصد ہوتا رب کے سامنے سجدہ کے لیے اپنے سر جھکا دینا تو فرشتے اس کے لیے کم نہ تھے، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری عبادت تو کر رہے ہیں، اسے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
ایک انسان کو بنایا ہی اسی طرح سے گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر ایک دھڑکتا ہوا جیتا جاگتا دل ہو جو دوسروں کے لیے سہارا ہو سکے. آج اس مادیت پرستی کے دور میں آج اس دنیا میں ہر کوئی اپنی دنیا میں مست ہے, اپنی زندگی سب کو نظر آتی ہے. بے سہاروں کے لیے سہارا بننے کو کچھ کم ہی لوگ تیار ہوتے ہیں. آج تو پیدائشی اور خونی طور پر جو سہارا ہوتا ہے وہ سہارے بھی توڑ دیے جاتے ہیں. بھائی بھائی کا فطرتی سہارا ہے, پیدائشی طور سے سہارا, وہ سہارا بھی ختم کر دیا جاتا ہے. رشتہ داری بنائی جاتی ہے سہارا بننے کے لیے, وہ رشتہ داریاں بھی توڑ دی جاتی ہیں. خون کے رشتے کا بھی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. یہ سب آپسی قرابت داریاں, ایک دوسرے سے ملنا ملانا, ایک بستی میں رہنا, ایک سوچ کے حاملین کا ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہو, سہارا بنے. کچھ نہ کر سکیں تو اتنا کریں کہ اس کے لیے اچھا سوچیں, اور اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتے ہیں تو دعا کر دیں, اور آگے کر سکتے ہیں تو بہت کچھ کرنے کو ہے, کرنے والے کرتے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے. امام طبرانی نے معجم کبیر, معجم اوسط, معجم صغیر تینوں میں اس کو نقل کیا ہے. ابن ابی دنیا نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اس حدیث کے سند پہ کلام ہے, لیکن شیخ البانی نے اس کو حسن لغیرہ کہا ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من احب الناس فی الناس, اے اللہ کے نبی, دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا انسان کون ہے, سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس قسم کے لوگوں کو پیار کرتا, اپنا محبوب بناتا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ بھی بتائیے, اللہ کی نگاہ میں کون سے کام زیادہ محبوب و پیارے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیشہ سوال کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے یہاں آپ کو یہ اشارہ دیا کہ اس بندے کو حسن اخلاق کی تعلیم دی جائے, اس بندے کو دوسروں کے لیے نفع بخش بننے کی تعلیم دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احب الناس الی اللہ عز وجل انفعهم, لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ ہے جو دوسروں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو جائے, فائدے مند ہو جائے. کا سب سے پیارا بندہ ہوا ہے. دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا, دوسروں کے لیے فائدے مند ہونا صرف مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اگر آپ دوسروں کے لیے فائدے مند ہیں تو کسی کو آپ اچھی بھلی بات بھی بتا سکتے ہیں, کسی کو اپنے علم کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کسی کو بہترین مشورہ دے کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کسی کو راستہ دکھا کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کسی کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو, پتھروں کو ہٹا کے بھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ جس طرح سے بھی ہو سکے جائز صورت میں اس کو آپ نفع پہنچا سکتے ہیں, فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ساری چیزوں کی چیز محیط ہے. آج لوگوں کو صحیح مشورے دینے والے لوگ نہیں موجود, آج لوگوں کا درد سننے والے لوگ موجود نہیں, آج لوگوں سے صرف اتنا کہنے والے بھی لوگ نہیں موجود ہیں کہ ہاں تو کام کر, میں تیرے ساتھ ہوں, کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا. آج ایسے لوگ بھی بہت کم تعداد میں پائے جاتے. ان تمام دنیا کے لوگوں کو جب دیکھا جائے, مادیت پرستی کا دورے کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے انسانوں کی بستی میں انسان کم, انسانوں کی شکل میں جانور اور حیوان اور درندے زیادہ بسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو سب سے زیادہ نفع بخش وہی انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بہترین و محبوب ہے. کام کون سا اچھا ہے؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى قَلْبِ مُسْلِمٍ, اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین عمل, سب سے بہترین کام وہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو پیدا کر دو, خوشی کو زندہ کر دو, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ, اس آدمی کو خوش کر لے جاؤ, اس کے غموں کو دور کر جاؤ, اس کو مسکرانے کے لیے سبب دے جاؤ. یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین کام ہے. او تکشف عنہ کربا, وہ کسی مصیبت میں گھر چکا ہے, اس کی مصیبت سے اس کو چھٹکارا دلا دو. او تقضی عنہ دینا, وہ اگر کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے, اپنے بال بچوں کی وجہ سے, یا اپنی کسی جائز ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے قرض دار ہو چکا تو اس کا قرض ادا کر دو. او تطرد عنہ جوعا, اور اگر وہ بندہ بھوکا ہے تو اس بندے کو بھوکے کو کھانا کھلا دو. یہ چار کام اللہ کے نبی نے بتائے, فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایک کسی کو خوش کرنا, دوسرا کسی کی مصیبت میں کام آنا, تیسرا کسی کے قرض کو ادا کر دینا, چوتھا یہ کہ کسی انسان کو جو بھوکا ہے کھانا کھلا دینا. اس کے بعد اللہ کے نبی جو بات بیان کر رہے ہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا.
مجھے اگر دو آپشن دیا جائے کہ ایک ضرورت مند میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑ سکتا ہے، جانا پڑ سکتا ہے، وقت دینا پڑ سکتا ہے، اور دوسرا آپشن ہو کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تو میں ایک مسلم کی ضرورت کو پورا کرنا بہتر سمجھتا ہوں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ اعتکاف بیٹھنا وہ بھی مسجد نبوی کے اندر کتنا بڑا ثواب کا کام، اس میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اعتکاف کی فضیلت کو کم نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمام تر مستحب عبادات سے زیادہ ایک اللہ کے بندے کی اس کی ضرورت میں کام آ جانا یہ سب سے بڑی عبادت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی ضرورت مند کی حاجت میں اس کے کام آ جاؤں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی مکے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، کوئی پاگل عورت تھی اللہ کے نبی کو بارہا پریشان کرتی تھی، پاگل ہے، دماغ میں کچھ آتا نہیں، اللہ کے نبی سے کہہ دیتی اے محمد الرسول اللہ چلو میرے ساتھ، مجھے ضرورت ہے، میرا کوئی کام ہے کر دو۔ اللہ کے نبی اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے مکے کی گلیوں میں چلے جایا کرتے تھے، کیا پتہ اس کو کون سی ضرورت ہے، کس لیے ہمیں بلا رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مکے کی زندگی میں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها اثبت الله له قدمه يوم تزل الاقدام۔ اے میری امت کے لوگوں، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کسی انسان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں بغیر کسی غرض و غایت، بغیر کسی مطلب کے چل پڑتا ہے اور اس کی مدد کے لیے اپنا قدم بڑھاتا ہے، آج اللہ رب العالمین کے لیے بندہ جب یہ کام کرے گا، کل قیامت کے دن جب پل صراط کے اوپر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، تو آج اللہ رب العالمین کے لیے اس نے جو عمل کیا اس کے بدلے میں قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے گا، پل صراط سے اس کے قدم کو پھسلنے نہ دے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو نیک کام ہے، ان نیک کاموں کو کیا کرو اور نیکی کمایا کرو۔ یاد رکھنا نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی نہ کرنا۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے جو بات کہی بڑی اہم ہے، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری نیکیاں جو تمہیں بتائی گئیں اس کو کیا کرو، نیک اعمال ہیں، ثواب ملے گا، تمہارے میزان کے اندر نیکیاں جمع کی جائیں گی۔ یاد رکھنا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی صاف شفاف شہد ہو، اس کے اندر کوئی کڑوی چیز ملا دی جائے، کوئی خراب چیز ملا دی جائے، خل ملا دی جائے، خل ملا دیا جائے تو وہ برباد ہو جاتا، اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا، شہد کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کر دیا، کسی کی ضرورت کو پوری کر دیا اور موقع آنے پر تم نے اسے تانا دے دیا، تم نے احسان جتلا دیا یا تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر ڈالی، بد اخلاقی کر ڈالی، تمہاری نیکیاں ایسے برباد ہو جاتی ہیں جیسے شہد کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الذکر 2699 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس انسان نے کسی مسلمان کی دنیا کی درد میں سے، دنیا کے غموں میں سے ایک غم کو بھی دور کرنے کے لیے سہارا خود کو بنا لیا، کسی کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو بھی دور کرنے کے لیے جس نے کسی مسلمان کی مدد کی، کل قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے کسی تنگ دست پریشانی میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کر دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ قیامت کے دن آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ آسان حساب لے گا، پریشانیوں سے قیامت کے دن اس کو بچائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا جب تک بندے اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے منظرنامے میں سے ایک منظر اللہ کے نبی یوں بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ والآداب 2569 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہوں گے،
اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کر رہا ہوگا، بندے جواب دے رہے ہوں گے، روزی روٹی، کھانے پینے، خرچے، نیک عمل، علم، سب چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو خطاب کرے گا، مسلمانوں کو، انسانوں کو، سب کو، آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، اے آدم کی اولاد، انی مرضت فلم تعدنی، جب تم دنیا میں تھے میں بیمار ہو گیا، میری بیماری میں مجھے دیکھنے، تیمارداری کرنے کے لیے تم کیوں نہیں آئے؟ سارے کے سارے انسان وہاں اللہ رب العالمین سے کہیں گے وَكَيْفَ أَعُوذُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ رب العالمین تو کہاں بیمار ہوتا، تیری کہاں عیادت کرنے ہم آتے، تو رب العالمین ہے، بیماروں کو شفا دینے والا، تیری عیادت کے لیے ہم بندے کیسے آتے، تو بیمار کہاں ہوتا ہے؟ اللہ جواب دے گا، اے میرے بندو، کیا تیرے محلے میں تیرا فلاں بھائی بیمار نہیں تھا؟ کیا تم اس کی عیادت کے لیے گئے؟ تمہیں معلوم بھی ہو گیا، پھر بھی تم نہ گئے۔ اگر تم چلے جاتے تو نیکیوں کا بھنڈار تم وہاں میرے طرف سے پاتے، وہاں تم مجھے موجود پاتے، اگر تم چلے جاتے۔ پھر اللہ سوال کرے گا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے آدم کی اولاد، میں نے دنیا میں تمہارے رہتے ہوئے کھانا کا مطالبہ کیا تھا، کھانے کے لیے سوال کیا تھا، تم نے مجھے کیوں نہ کھلایا، میری بھوک کو کیوں نہ مٹایا؟ پھر انسان کہے گا، وکیف اطعمک یا رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کھلانے والا تو، جانوروں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، ہر مخلوق کو کھلانے والا تو، تجھے کیسے ہم لوگ کھلاتے؟ تجھے بھوک کی ضرورت کیا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکو پیاس مر گیا، بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلا گیا، تجھے معلوم بھی ہو گیا اس کی بھوک کی شدت، اس کی پیاس کی شدت کے بارے میں، پھر بھی تو نے اسے نہ کھلایا۔ اگر تو کھلاتا تو مجھ کو تو اس انسان کے پاس جاتا تو صحیح اس کے پاس، اس کا غمگسار بن کے، اس کا ہمدرد بن کے، اس کا ہم سفر بن کے، اس کے درد کو بانٹنے والا بن کے، تو ثواب کی نیکیوں کے بھنڈار کو پا جاتا۔ پھر اللہ اگلا سوال فرمائے گا، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے دنیا میں پانی بھی مانگا تھا، پیاس بھی مجھے لگی تھی، لیکن تم نے پانی بھی نہ پلایا۔ انسان کہے گا، وَكَيْفَ أَسْقِكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ تجھے کیسے میں پلاتا، تو رب العالمین ہے، تو لوگوں کی حلق کی پیاس بجھانے والا، لوگوں کی دلوں کی پیاس بجھانے والا، لوگوں کے ہر غم کو دور کرنے والا، لوگوں کے درد کو تم ختم کرنے والا، تجھے ہم لوگ کیسے پلاتے؟ اللہ فرمائے گا، کبھی تم نے پیاسوں کو نہیں دیکھا، کبھی تم نے اپنے پاس پڑوس کے پیاس سے مرنے والوں کو نہیں دیکھا، کبھی تم نے پیاس کی وجہ سے زبان نکال کر گھومنے والے جانوروں کو نہیں دیکھا، تم ان لوگوں کو پلا دیتے، میرے محبوب بندوں کو پلا دیتے، میرے پیارے مسلمان بندوں کو پلا دیتے، تو ہم تجھے ثواب عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کے اندر، تینوں سوالوں میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا، اے میرے بندوں، اگر اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرو گے، اللہ کے انسان بندوں کی مدد کرو گے، مسلمان بندوں کی مدد کرو گے، وفادار بندوں کی مدد کرو گے، تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے، گویا تم اپنے اللہ کی مدد کر رہے ہو، گویا تم اپنے اللہ کو کھلا رہے ہو، گویا تم اپنے اللہ کو پلا رہے ہو، گویا تم اپنے اللہ کی تیمارداری کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں، حدیث قدسی کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ مزاج اسلام کا ہے۔ اس لیے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے، یہ ضروری ہے کہ ان کا دیکھ بھال کیا جائے، لیکن یہیں پر اپنی دنیا ختم کر دی جائے، یہ انسان اور مسلمان کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے۔ آج عالمی دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک طبقہ غموں کے پہاڑ میں ٹوٹ رہا ہے، دب رہا ہے، انسانیت سسک رہی ہے، اور دنیا بھر کے سارے غمگسار اور درد کا اظہار کرنے والے لوگ اپاہج نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ہیں کار خیر کرنے والے لوگ جن کی محنتیں اور کوششیں ان تک پہنچ رہی ہیں، اپنی طاقت کے مطابق وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم کچھ نہ کر سکتے، دعا کر سکتے تھے، شاید ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آپ بعض ایسی تصاویر، بعض ایسی ویڈیوز دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور شاید اگر آپ کو عربی سمجھ آتی ہوتی تو وہ درد آپ بھی محسوس کرتے، جو ایک عربی سمجھنے والا ان بچوں کی زبان سے، قرآن کی زبان میں ان کا درد چھلکتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ بچے ایمانی اعتبار سے انتہائی زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں اور توحید کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقین کا عالم یہ ہے، وہ کہتے ہیں آج ہمارے گھر توڑ دیے گئے، آج ہماری بلڈنگیں زمین بوس کر دی گئی، آج ہمارے گھر کے آبا و اجداد شہید کر دیے گئے، ہماری مائیں مار دی گئیں، ہمارے بیمار لوگ مار دیے گئے، لیکن پھر بھی یقین ہے رب العالمین پر، آج نہیں تو کل ہم جیتیں گے، کل ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ بس مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وجہ تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مدد بھیجنے کے لیے سبب اتنا چاہیے، بندو مجھے پکارو، میرے لیے تم بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں کبھی بے سہارا نہ چھوڑیں
چھوڑेंगे, तुम शिर्क की दुनिया से निकलो, तुम दुआएं मेरे चौखट पे आकर मेरे सामने फैलाओ और सारी दुनिया से इस्लाम का मिजाज कहता है ऐ मुसलमानों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान लोग बेसहारा है, तुम नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, तुम अपनी दरखास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तक जरूर पहुंचा सकते हो, तुम अल्लाह से कुछ ना कुछ तो जरूर कह सकते हो, उसके लिए तुम्हें वसीले की जरूरत नहीं, उसके लिए तुम्हें किसी एयर टिकट की जरूरत नहीं, बस तुम्हें जमीन पर रहते हुए अर्श के ऊपर मुस्तवी इलाहुल आलमीन के सामने दस्ते दराज करने हैं, अपनी जबानों को हरकत देनी है, अपने दिल की आवाज को अल्लाह तक पहुंचानी है, अपने दर्द और गम का इजहार करना है। ऐ अल्लाह, ये मेरे ही जैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से मेरे पैगंबर ने कहा था कि अगर सर में दर्द हो तो पूरा बदन कांप जाए, अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो पूरा बदन तड़प जाए। ऐ अल्लाह, उस हिस्से में वो तेरे बंदे तौहीद वाले तड़प रहे हैं, वो दर्द हम यहां महसूस कर रहे हैं, हम कुछ ना कर सकते, तेरे आजिज और बेसहारा बंदे हैं, बस तुझसे मांगते हैं तो उनके लिए सहारा बन जा, तो उनके टूटे हुए छतों की जगह पे कोई बेहतरीन छत उनको मुयस्सर फरमा दे, तो उन भूखे और प्यासे बिलखते हुए बच्चों के ऊपर कोई हाथ रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमा दे। इलाल आलमीन, उन खंडर की बस्तियों से निकालकर उन्हें कोई आराम की जिंदगी अता फरमा दे, उनके ईमान को मजबूत रख। यकीनन आजमाइश का वक्त है, आजमाइश के वक्त में अगर इंसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक ना मिले तो बड़े बड़े लोगों के ईमान दहल जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के हौसले टूट जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आजमाइश की उम्र को भी ना पहुंचे हैं, लेकिन आलम यह है कि दुनिया के जालिम और आतंकवादी किस्म के लोग उन बच्चों के ऊपर भी बमबारी करते जा रहे हैं और यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यह हमदर्दी, गमगुसारी, एक मुसलमान के लिए दिल के अंदर रहमो करम का जज्बा बयान करने का सिर्फ इतना मकसद है कि हम इंसान भी बने, इंसानों की बस्ती में रहकर जानवर, हैवान और दरिंदा बनकर न रहे, कम से कम दिल के अंदर अल्लाह के नेक बंदों के लिए सॉफ्ट कार्नर होना चाहिए, रहमो करम का जज्बा होना चाहिए। एक इंसान का दिल जिस तरीके से बनाया गया है फितरी तौर से, वो दिल हमारे दिलों में, हमारे सीनों में जिंदा रहना चाहिए, बस यही मकसद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, परवरदिगार आलम, हम सबके दिलों के अंदर तू वो जान पैदा फरमा जो सहाबा के दिलों में था। इलाह आलमीन, हमें एक दूसरे का गमगुसार बना, हमदर्द बना। परवरदिगार आलम, हम तेरे दर के भिखारी, तेरे चौखट पे रोने और गिड़गिड़ाने वाले हैं। परवरदिगारा, जिन लोगों की भी दुआएं तुझ तक पहुंच रही हैं, तुझे पुकार रहे हैं, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। इलाह आलमीन, दुनिया के किसी भी खित्ते में हमारे मुसलमान भाई, दुनिया का मजलूम इंसान अगर परेशान है, उसको उसकी परेशानी से नजात अता फरमा। इलाह आलमीन, हम सब गुनहगार हैं, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमें तू इस काबिल बना कि तेरी दरबार में हमारी दुआएं शर्फ कबूलियत से नवाजी जाए।